अस्सलाम वालेकुम। मैं भी ज़ैनब बरूरी रोड कोयटा से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये शाह मोहम्मद का भाई है। मैं 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आई थी तो इस बंदे ने मेरे घर वालों को कॉल किया कि आपकी बीवी बेटी ये काम क्यों कर रही है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि आपने मेरी बेटी को भगाया है तो मजबूर होकर वो अपनी इज़्ज़त के लिए जाएगी मीडिया में, अदालतों में, थाने में। तो इसके भाई ने कहा कि अगर आप बेटी को नहीं रोकोगे तो आपकी बेटी फिर अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठा ले। फिर मैं कल अपनी वालदा को कॉल किया कि मेरे हालात तंग हैं कि मुझे कुछ पैसे दो कि मैं अपना कुछ खर्चा चलाऊं। तो मेरी वालदा ने मुझे चुप के कहा कि आप बरूरी रोड की बैंक पे आ जाओ, मैं आपको वहाँ से पैसे निकाल के दे दूँगी। फिर 9:30 बजे की टाइम थी। आज रात शाह मोहम्मद वहाँ पे मुझे मिला तो मुझे कहने लगा कि आप मीडिया पे क्यों गई थी। तो मैंने कहा मुझे इंसाफ जो नहीं दोगे तो मैं मीडिया पे जाऊँगी और कहाँ मैं जाऊँगी। तो शाह मोहम्मद का ये कहना था कि आप 2 दिन पे यहाँ पर रह सकती हो। फिर कुछ अरसे बाद एक बंदे ने मुझे कॉल किया कि शाह मोहम्मद ने, मेरे पास उसका नंबर है। शाह मोहम्मद कहने लगा, शाह मोहम्मद ने कहा कि उस बंदे ने कहा शाह मोहम्मद ने मुझे पैसे दिया, अभी मुझे मरवाना चाह रहे हैं। इन लोगों ने अभी मेरे लिए सुपारी दिया, अभी मैं औरत साथ कहाँ जा सकती हूँ। मेरे लिए तो अभी कुछ भी नहीं बचा है। वज़ीर आला मुझे इंसाफ क्यों नहीं दे रहा है इस बंदे से लेकर। अभी मैं औरत हूँ, अभी मुझे तो ख़तरा है। वज़ीर आला मुझे सेफ्टी दे अभी, क्योंकि मैं एक औरत ज़ात हूँ। अभी ये मुझे आज मरवाए कल मरवाए, ज़रूर मरवा सकता है, वो तो कस्टम का बंद है। अभी मैं इसकी तस्वीर भी लेकर कि मैंने कहा मैं बकाए पूरे मीडिया पर इसकी तस्वीर दिखाऊँगी कि ये बंदा है। अभी तो वो मुझे पैसे देख कर मरवा रहा है। अभी मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे इंसाफ क्यों नहीं दे रहा है वज़ीर आला। उसको बुलाए, उसको गिरफ्तार करे। वो इतना घटिया बातें कर रहा है, मीडिया पे मेरे वीडियो चढ़ा रहा है 5 साल 3 साल वाले। मैं अभी अगर उसको बात करनी है तो आकर यहाँ पे मीडिया पे बैठ कर मुझसे बात करे। अगर रखता है भी रखे, नहीं रखता है भी मुझे बताए, मेरा इंसाफ दे मुझे। वो मुझे इंसाफ क्यों नहीं दे रहे, किस वजह से मुझे इंसाफ नहीं दे रहे। मैं तमाम यहाँ मीडिया पे पहुँची, मैंने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। अभी ये तो मुझे मरवाना चाह रहा है। अभी मैं औरत ज़ात कहाँ जाऊँगी इस हालत में। मेरे घर को, मेरे बाप को ब्लैकमेल कर रहा है कि आप आ जाओ। उसको कहते हैं कि आप 6 लाख रुपये उठाओ, अपनी बेटी को ले जाओ जहाँ भी। मेरे बाप ने कहा जब मेरी बेटी आपने घर से भगाया था उस टाइम आपने मुझे फ़ोन किया, उस टाइम आपने मेरी कोई बीवी को कॉल किया कि मैं आपकी बेटी घर से भगा रहा हूँ, तो ये इतला मैं आपको दे रहा हूँ। इतला नहीं था। अभी जब मेरी बेटी को आपने टिश्यू की तरह फेंक दिया रोड पे, अभी कहती हो कि अपनी बेटी ले जाओ घर पे। मैं बिल्कुल बेटी नहीं ले जाऊँगा। हाँ मैं मानता हूँ आपने ज़बरदस्ती मुझे स्टाम्प पेपर पे फिंगर लगवाया, सब कुछ कराया, वो मैंने अपनी बेटी के घर के बनाने के लिए मैंने स्टाम्प पेपर पे आपको फिंगर लगा कर दिया। अभी शाह मोहम्मद बार बार क्यों मुझे धमकाता है, क्यों मेरे पीछे लोग लगाया हुआ उसने कि इसको देखो मारो। मेरा मोबाइल कनेक्ट जा रहा है। अभी जब मैं किसी को कॉल करती हूँ तो पहले मुझे मोबाइल कहते हैं कि आपका रिकॉर्ड हो रहा है। शाह मोहम्मद अभी मुझे बताए ना, मेरे साथ क्यों नहीं बैठ के बात कर रहा है। बात तो मेरे साथ करे। अभी ये इसका भाई कहता है जो आपके पेट पे बच्चा है वो बच्चा आपको शाह मोहम्मद का नहीं है। मेरा शोर ये शाह मोहम्मद का भाई है। मेरा शोर तो ये नहीं है ना, जो मेरा शोर है वो मुझसे बात करे। जब मेरा बच्चा 1 महीना 16 दिन का था, शाह मोहम्मद मुझे लेकर गया चेकअप के लिए। फिर उसके बाद शाह मोहम्मद ने हंगामा मचाना शुरू किया। अभी इसका भाई कहता है 2 दिन 3 दिन में मैं मीडिया में पहुंची हूँ, कहते कि जो उसके पेट पे बच्चा है वो हमारा नहीं है। तो किसका बच्चा है ये बताए ना, मुझे जवाब दे कि ये बच्चा किसका है। मैं इसके साथ निकाह किया, ये निकाह का मेरा बच्चा है। अभी कहते हैं कि इसका भाई हमारा बच्चा नहीं है। तो अभी मुझे क्यों नहीं वज़ीर आला इंसाफ दे रहे। मैं इन गंदे बंदों के पास फंस चुकी हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, मैं भाग गई इसके साथ, सब कुछ मैंने किया। अभी तो मुझे इंसाफ देना वज़ीर आला, क्यों नहीं मुझे इंसाफ दे रहे। अभी तो मुझे खतरा है, मुझे सेफ्टी के लिए दे देना बंदा भी, तो मेरी सेफ्टी के लिए अभी हो जाए। मैं तो जवान लड़की हूँ इस टाइम, कोई मैं बूढ़ी थोड़ी हूँ कि मैं सिविल में बैठ कर गुजारा कर सकती हूँ, कहीं इदारों में बैठ के भी मैं रह सकती हूँ। तो मैं तो जवान लड़की हूँ। मेरे घर वालों का जवाब भी मेरे लिए ये कि आप पहले सोचती थी। तो उस बंदे ने मुझे ब्लैकमेल किया था तो मैं उसके साथ भागी। अगर मैं उसके साथ नहीं भागती थी भी मुझे खतरा था, मैं भागी भी मुझे खतरा है, मैं नहीं भागती थी भी मुझे खतरा था। मुझे वज़ीर आला इंसाफ क्यों नहीं दे रहा है, मुझे इंसाफ तो दे। मुझे नोटिस दे, मुझे बुला, उसको गिरफ्तार करे। अगर वज़ीर आला बोलता है कि हम दोनों को मैं मारूँ, हम लोग को वो भी मंजूर है, हम दोनों को गिरफ्तार कर दे। मुझे ये भी कबूल है, मुझे ये दुनिया कबूल नहीं कि मैं सड़क सड़क पे गुजारूँ। मुझे बंदे कॉल करते हैं, मेरे पास बंदों का रिकॉर्ड है, मुझे गालियाँ दे रहे कि आपका शोर, वो बाकायदे का नाम लेते हैं। मैं थानों पे
تو جاتی ہوں وہاں پہ بھی تو اس کی ایفآئی نہیں کرتے تو میں اور کیا حل کر نکال سکتی ہوں. وزیر اعلیٰ مجھے انصاف کیوں نہیں دے رہے؟ یہ دونوں بھائی دھندے چلاتے ہیں. اس دونوں نے پہلے سے ایک لڑکی 2 لڑکیوں کو ان کا بھائی نے اور دوسرے بھائی نے گفٹ پتہ نہیں کہاں بھی کیا. ابھی اس کی ماں کو پتہ چل گیا کہ میں اس کے حق پہ اس کے نکاح پہ ان لوگوں نے مجھے یہ پیغام پہنچایا کہ ہمارے بیٹیوں کا بھی اس سے پوچھا کرو کہ ہمارے بیٹیاں آپ نے کہاں پہنچائے ہیں. ابھی مجھے اس سے یہ بھی پوچھا کرنا ہے کہ آپ نے وہ 2 لڑکیاں ہمارے گاؤں کے کہاں کیا ہے آپ نے؟ میں تو اس کے حق پہ بیٹی ہوں نا. ابھی یہ بندے دونوں فریڈی بندے ان لوگوں نے مجھے چال پہ پھنسایا ہر چیز میں. پھر بھی میں اس کو کہتی ہوں کہ شاہ محمد بیٹھ کے میرے ساتھ بات کرو, مجھے اتنا ذلیل خوار نہیں کرو. اس کا بھائی تو مجھے چیلنج دیتا ہے, کسٹڈی کا ایک مطلب تھانے کا SHO ہے, مجھے کہتا ہے کہ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہو, میں تھانے کا بندہ ہوں. تھانے سے مجھے کال آتی ہے کہ اگر آپ میڈیا پہ جاؤ گی تو آپ کی خیر نہیں. ابھی تو مجھے مروا رہے شاہ محمد. ابھی وزیر اعلیٰ مجھے انصاف دینا. ابھی میں تو عورت ذات ہوں, میں بھی تو بلوچستان کی بیٹی ہوں نا. مجھے انصاف کیوں نہیں دے رہے وزیر اعلیٰ؟ مجھے انصاف دینا وزیر اعلیٰ. ابھی تو میں 2 سانس ہوں, پہلے میں ایک تھی, مجھے مسئلہ نہیں ہوتا. ابھی میں بچے کے ساتھ کہاں جاؤں گی؟ مجھے وزیر اعلیٰ انصاف کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے سیفٹی کے لیے بندہ دے, میری مجھے عزت کے لیے گھر دے کہ میں عزت کی سکون گزاروں, زندگی گزاروں. در در کے میں ٹوکرے نہ کہوں, میں درد جدھر میں جاتی ہوں. شاہ محمد نے تو اپنے گھر سے مجھے برباد کر چکا. میں جس دوست کے گھر رہتی ہوں وہاں فون کرتا ہے زینب کو نکال دو, وہ لوگ مجھے ڈر کے خوف سے نکال دیتے. میں کوئی اور دوست کے گھر جاتی ہوں, زینب کو نکال دو. مجھے ایک جگہ میں تو ٹھکانہ دے دے, مجھے کیوں نہیں چھوڑ رہے ٹھکانے پہ؟ مجھے چھوڑے تو میں سکون کے اپنی زندگی تو کچھ گزاروں. آج کتنا دن ہے میں میڈیا پہ ذلیل خوار ہو کے میں پہنچ رہی یہاں پہ کہ مجھے انصاف دیا جائے. مجھے کوئی بھی انصاف نہیں پہنچا رہا. میں کہاں جاؤں گی اس حالت میں؟ مجھے کوئی ایسے خوشی سے میڈیا پہ نہیں رکھ بیٹھنا ہے. میں مجبور ہو کر عورت ادھر تشریف رکھتی ہوں, اپنے حق پہ تشریف رکھتی ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے. اگر وزیر اعلیٰ آج مجھے انصاف دے دے, میں دوبارہ اس میڈیا پہ بھی نہیں پہنچوں گی, نہ میں عدالتوں میں, نہ میں تھانوں میں. صرف مجھے ایک چیز کی لالچ ہے, جو میری عزت ہے اس کے بعد وہ میری عزت دے دے. اس کے بعد اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میرے ویڈیو چڑھا رہا ہے, میرے فیس بک پہ ویڈیو دے رہا ہے. کس لیے میرے ویڈیو دے رہا ہے؟ وہ ویڈیو میرے 5 سال 4 سال ہو گیا ابھی دے رہے. اگر اس کو بات کرنی ہے تو آ کر میڈیا پہ بیٹھ کر بات کرے نا. ایسے ذلیل خوار کیوں کر رہا ہے مجھے روڈ پہ؟ پورے خاندان میں اس نے مجھے ذلیل کیا اس بچے کے ساتھ. ابھی تو 2 دن میں یہ بات ان لوگوں نے کیا کہ یہ بچہ اس کے پیٹ پہ نہیں ہے, تو یہ بچہ کس کا ہے؟ مجھے بتائے نا یہ بچہ پھر کس کا ہے؟ اس نے تو ابھی 2 مہینے ہو گئے مجھے گھر سے نکالا ہے, جب یہ بچہ میرا 4 مہینے کا تھا. ابھی بولتے کہ یہ بچہ ہمارا نہیں ہے. اس کا بھائی بولتا ہے اس کا بھائی میرا شوہر ہے, جو بول رہا جو میرا شوہر ہے وہ مجھ سے بات کرے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے. پھر میں پوچھا کروں گی کہ یہ بچہ کس کا ہے. جب مجھے بچہ 1 مہینہ 16 دن کا تھا, یہ خود ہی مجھے لے کر گیا ڈاکٹر کے پاس. میرے رپورٹیں بھی میرے پاس موجود ہے. ابھی یہ لوگ ڈرامہ کر رہے, پارٹ کر رہے, مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے. میڈیا والا جو بندہ ہے وہ ان لوگ کا دوست ہے, وہ ابھی ان لوگ کے پاس میرے ویڈیو چڑھا رہے. اس کو شرم آنا چاہیے شاہ محمد کے ساتھ جو میرے ویڈیو چڑھا رہے. میں بھی تو ایک عورت ذات ہوں, مرد تھوڑی ہوں جو میں نے گلی میں, روڈ میں, سڑکوں میں گھوموں گی خیر آنکھیں نیچے کر. میں عورت ذات ہوں. اس نے تو میرا گھر یہاں سے برباد کر چکا. ابھی میں روڈ میں بھی اپنی شکل نہیں اٹھا گھوم سکتی ہوں. خاندان مجھے بولے گا, میرے دوستے مجھے بولیں گے کہ آپ نے وہی لڑکی ہو نا میڈیا والی. میں تو میڈیا پہ پہنچ گئی اسی لیے کہ مجھے انصاف دے. میں انسان کے لیے یہاں پہ پہنچی ہوں. مجھے کوئی خوشی نہیں تھی کہ میں میڈیا پہ تشریف رکھوں, میں اس کو ذلیل کروں, خوار کروں. نہیں, مجھے مجبوری تھی کہ میں اپنی عزت کے لیے یہاں پہنچی کہ مجھے اپنی عزت دے یہاں پہ. میں اسی لیے میڈیا پہ تشریف رکھا کہ مجھے اپنی عزت چاہیے اور مجھے کچھ چیز پہ لالچ نہیں ہے. صرف مجھے اپنی عزت دے بس, اور مجھے کچھ اور ذلیل کر رہا ہے مجھے بہت زیادہ. ابھی تو مجھے وزیر اعلیٰ سیفٹی بھی دے. یہ بندہ ابھی مجھے مروانا چاہتا ہے. آج مروائے, کل مروائے, ضرور مروائے گا. پھر تو وزیر اعلیٰ بھی خوش ہوگا نا کہ یہ لڑکی مر گئی. تو ابھی اس سے بہتر ہے کہ مجھے آج انصاف دے وزیر اعلیٰ. میڈم آپ کی سی ایم کو کوٹل اور مشاور محمود نقصان یہ زیادہ خود اس پہ ہیلپ کر رہا ہے, تو آپ وہاں پر کوئی شکایت درج کروائیں؟ میں نے گئی تھی, میں کل گئی تھی. جب رات کو یہ مجھے بولا کہ میں آپ کے لیے پیسے دیا, میں مروا رہا ہوں آپ کو. پھر میں نے رپورٹ لے کر گئی, درخواست بھی وہاں پہ. ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے, کورٹ کر سکتی ہے. پھر میں آج کورٹ پہ آ کر جج سے ملی کہ میرے ساتھ یہ بندہ ایسے کر رہا ہے. کورٹ نے مجھے 2 دن کی ٹائم دیا ہے کہ 2 دن کے بعد آپ پہنچو یہاں پہ. میں وہاں بھی گئی, میں تمام تھانوں پہ گئی, میں تھانوں پہ گئی نہیں سنا میری. پھر میں یہاں پہ تشریف رکھا کہ میری وزیر اعلیٰ تک یہ بات پہنچاؤ, مجھے انصاف دے.
جی جی تو میں کیس اگر ڈالوں بھی تو مجھ سے وکیل لوگ پیسے مانگ رہے، میں کہاں سے دوں گی اتنے پیسے؟ میں کورٹ پہ گئی، وہاں مجھ سے وکیل پیسے مانگ رہے تھے، میں نے وکیل کو کہا کہ آپ ایک دفعہ کیس چلا، اس کے بعد جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کو دے دوں گی۔ وکیل نے کہا کہ کچھ 20-25 ہزار آپ ہمارے ہاتھ پہ رکھو۔ میں 20-25 ہزار اس کو دوں کہ میں اپنا پیٹ پالوں؟ یہ بھی تو سوچو نا کہ میں اکیلی لڑکی ہوں۔ اگر ایسے ہوتے تو اسی ٹائم مجھے بول دیتے تھے کہ یہاں پہ سرکاری وکیل ہے، ہم آپ کو دے دیتے، آپ کیس چلا دو۔ 2 مہینے ہو گئے میں ذلیل خوار ہوں روڈوں میں، میں جس کے گھر رہتی ہوں تو وہاں میرا شوہر مجھے نہیں چھوڑتا ہے، میرا سکون برباد کر دیتا ہے۔ کل میں ادھر رہ رہی تھی، ادھر فون کیا، ادھر سے مجھے نکال دیا، پھر میں یہاں میری کوئی ایک دوست ہے پولیس والے، میں اس کے گھر پہ رہ رہی ہوں، ابھی اس کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں میں گئی تھی، میں وہاں گئی تھی کل، ان لوگوں نے میں وہاں پہ 3 بجے تک بیٹھی ہوئی تھی، میں ان لوگوں نے کہا کہ اے سوچو، مجھ سے بیٹھ کر بات کیا کہ ہمارا ایریا نہیں لگتا۔ میں نے کہا اگر آپ کا ایریا نہیں لگتا ہے تو میں عورت کہاں جاؤں؟ اس نے کہا کہ آپ کورٹ جاؤ۔ میں نے کہا تو آپ اس کو ایک دفعہ گرفتار تو کر لو، میرے ویڈیو تو ڈیلیٹ کروا سکتے ہو آپ، میڈیا والے سے بھی اور میرے شوہر سے بھی۔ تو اس نے کہا کہ اس کا وہاں پہ سوچو بیٹا ہو، تو اس نے کہا کہ آپ کورٹ جاؤ۔ میرے پاس ہر تھانے کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے میرے پاس، میں ہر تھانے پہ گئی کہ یہ بندہ میرے ساتھ ایسے کرے نہیں کیا۔ جی تو وزیر اعلیٰ تو مجھے کچھ تو سپورٹ کرے، کچھ تو مجھے انصاف دے۔